بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناصر محمود گجر، مرکزی کنوینر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن۔ دوستو، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ کرنٹ ایشو تو اس وقت ملک میں 8 فروری 2024 والے الیکشن ہی ہیں۔ الیکشن سے پہلے جس طرح ہمارے الیکشن کمیشن نے پری پول ریگنگ خود سے شروع کی اور پھر اس کو قانونی ٹچ دینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی عدالت نے اس پری پول ریگنگ کو ایک قانونی کور دیا، ریپٹلی عمران خان کے خلاف جو کیسز تھے ان کی سزائیں دینے شروع کر دیں، پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس کو الائنس نہیں کرنے دیا کہ وہ کسی ایک نشان پہ پورے ملک پہ الیکشن لڑ سکیں، جس میں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے نام سے ایک جماعت رجسٹرڈ تھی، اس کا انتخابی نشان بلے باز تھا۔ جب پاکستان تحریک انصاف نے بلے باز سے اپنا سیاسی اتحاد کیا، اس کے نشان پہ الیکشن لڑنا چاہا، وہ نہ کرنے دیا۔ پھر اس سے پہلے بھی غالباً 2013 والے الیکشن میں کچھ لوگ آزاد حیثیت میں پورے ملک میں جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا تو ان کو ایک جیسا نشان جیپ بڑی مشہور ہوئی تھی، جیپ کا نشان کہ پورے پاکستان میں جو کسی کے حمایتی یافتہ تھے ان کا انتخابی نشان جیپ تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو پری پول ریگنگ کے تمام جو پیرامیٹرز تھے اس پہ اس کے راستے بند کیے گئے کہ کسی سیاسی جماعت سے وہ اتحاد نہیں کر سکتے تھے، اپنا ان کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، عمران خان کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ نمبر 2 جتنی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھی وہ جیل میں تھی۔ نمبر 3 قیادت جو تھی ان پہ کیسز اتنے زیادہ تھے، وہ انڈر گراؤنڈ تھے۔ کمپین کرنے کی اجازت پی ٹی آئی کو نہیں تھی۔ سیاسی دفتر جو انتخابی دفتر ہوتے ہیں وہ پی ٹی آئی کو اجازت نہیں تھی۔ پی ٹی آئی سے مراد پی ٹی آئی کے حمایتی یافتہ جو پی ٹی آئی نے نامزد کردہ امیدواران تھے ان کو کمپین، جلسہ، جلوس، کارنر میٹنگ، پکڑ دکڑ انتظامیہ سے، یہ سارے پری پول ریگنگ کے فارمولے اتنی شد و مد کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیے گئے، مگر اللہ کی کرنی دیکھیں کہ عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواران بغیر کمپین کے، بغیر اپنے جو پارٹی کا انتخابی نشان تھا اس کے ایک بھرپور انہوں نے کامیابیاں سمیٹیں۔ رات 11 بجے تک جب الیکشن اناؤنس ہونا شروع ہوئے تو پری پول ریگنگ والوں کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی کہ یار یہ تو ہمارے اتنی بندشوں کے باوجود عمران خان کے حمایت یافتہ امیدوار دھڑا دھڑ جیت رہے ہیں، تو پھر اچانک سے نتائج روک دیے گئے اور میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا۔ چیف الیکشن کمشنر چور دروازے سے اپنے آفس سے چلا گیا اور 4-5 گھنٹے کے بعد جب دوبارہ آیا تو انتخابی نتائج تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ جن کو اناؤنس بھی کر دیا ہوا تھا ان کو بھی ہارا شو کر کے تو مسلم لیگ نے ان کے امیدواران جتانے شروع کر دیے۔ اتنی بندش کے باوجود، اتنے کرنے کے باوجود مرکز میں نیشنل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 90-92 لوگ پھر بھی پہنچ گئے اور 50-60 لوگ جن کے پاس فارم 45 تھے ان کو
ہارا ہوا ڈکلیئر کر دیا۔ اللہ کی کرنی کے اچانک سے کمشنر راولپنڈی کا اقبالی بیان پریس کانفرنس کی شکل میں آ گیا کہ ہم سے دھاندلی مرکزی چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ نے کروائی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ اور اسی تناظر میں آر پی اور راولپنڈی بھی ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ کل ایک نیا ایکسیڈنٹ لاہور میں ہوا کہ ایک پرنٹنگ پریس پہ چھاپا پڑا اور نواز شریف جس سیٹ سے ہارا ہوا تھا اس سیٹ کے بیلٹ پیپروں کی چھپائی ابھی ہو رہی ہے۔ الیکشن 8 فروری کو ہو چکے ہیں اور پرنٹنگ پریس میں چھپائی ابھی ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ سارا میڈیا جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود مرکزی چیف الیکشن کمشنر ابھی تک فل فلیج رزلٹ اناؤنس نہیں کر سکا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ پری پول ریگنگ ہوئی ہے کہ جس کو ہضم کرنا، جس کو کلیئر کرنا اس مرکزی چیف الیکشن کمیشن کے اب بس کی بات نہیں رہی۔ تو دوستو، اس سے زیادہ اور ثبوت کیا چاہیے کہ ابھی بھی چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ عدالت میں بیٹھ کے فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو تو خود سے علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا۔ الیکشن کے حوالے سے جو بھی کیسز ہوں ان کو کسی کی پریزائڈنگ ایز اے چیف اس کورٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور اسی طرح انکوائری غیر جانبدار، ایماندار، ابھی بھی پاکستان میں ایماندار آفیسرز ہیں، سب بے ایمان نہیں ہیں، ابھی بھی ہیں، جوڈیشری میں بھی ہیں اور ایگزیکٹو میں بھی لوگ ہیں۔ ایک تو اس سارے معاملے میں جوڈیشل انکوائری غیر جانبدارانہ جج صاحبان کی، جس میں بیوروکریٹ بھی ہوں، اور بیوروکریٹ بھی وہ ہوں جن کا ماضی نیٹ کلین ہو، اور جج بھی وہ ہو جن کا ماضی بے داغ ہو، ایز اے وکیل بے داغ ہو اور ایز اے جج بھی بے داغ ہو۔ وہ اس انکوائری کمیٹی میں بیٹھیں اور اس سارے مسئلے کا حل نکالیں کہ یہ کہاں کیا کیا گڑبڑ ہوئی ہے اور ملک کو اس نہج پہ پہنچانے والے کون کون ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنا ولاگ ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ اللہ میرے ملک کی حفاظت کرنا۔ میرا ملک اس وقت بڑی گمبھیر صورتحال میں مبتلا ہے، اس کے کرتا درتا جو ہیں وہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اللہ میرے ملک کی حفاظت کرنا۔ خدا حافظ۔